اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا خلاصہ۔ چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنے محبوب ترین مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جناب ابو طلحہ بہت مالدار صحابی تھے۔ ان کا سب سے محبوب مال بیریہ کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالمقابل تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا سب سے محبوب مال بیریہ کا باغ ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اس پارے میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا تھا، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو امان حاصل ہو جاتی ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ اگر اہل ایمان اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت اختیار کریں گے تو وہ ان کو ایمان کی سرحدوں سے نکال کر کفر کی حدود میں داخل کر دے گا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ ان کو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ اگر تمام مسلمان مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کو تھام لیں تو ان کے باہمی اختلافات بآسانی دور ہو سکتے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے سفید اور ایمان کو ٹھکرانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے، جبکہ سیاہ چہرے والے اپنے کفر کی وجہ سے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مسلمان بہترین امت ہیں جن کی ذمہ داری نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئے تو کافر خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان صبر اور تقویٰ کا راستہ اختیار کریں تو کافروں کی کوئی خوشی یا اور ناراضی مسلمانوں کو کوئی گزنت نہیں پہنچا سکتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے 3000 فرشتوں کو اتارے گا، اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کر لیں گے اور مسلمان صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کریں تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں سے کی جائے گی، جن کے بعد مزید فرشتے آئیں گے۔ اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ فرشتوں کی مدد تو ایک خوشخبری اور بشارت ہے، وگرنہ اصل میں تو مدد فرمانے والی ذات اللہ کی ذات بالا صفات ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، سود در سود کھانے سے اجتناب کرو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کی طرف تیزی سے بڑھنے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ جب ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ کا خوف دامن گیر ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔
اس نقصان کی وجہ سے مسلمان بہت دکھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور اس ذریعے سے اللہ مومنوں کو بھی جانچ لیتا ہے اور کئی لوگوں کو شہادت کا منصب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خوشی اور غم، تکلیف اور راحت سب اللہ کی طرف سے ہے، اور دنوں کے پھرنے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت زیادہ ایذا رسانی کی باتیں سنو گے، لیکن تم نے دل فگرتا نہیں ہونا اور صبر اور تقویٰ کو اختیار کرنا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین، عیسائی اور یہودی طرح طرح کی باتیں کرتے رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اپنے ساتھیوں کی ہمراہی میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام اور نامراد بنا دیا۔ سورۃ آل عمران کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور جو ان کا پروردگار ہے، اور اس سے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، اور پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ذات پات اور برادری وجہ عزت نہیں، اس کے لیے تمام انسانوں کی اصل ایک ہی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صنفی بدامنی کو روکنے والی ایک تدبیر بھی بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی من پسند 2، 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تاہم اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے والد کی جائیداد میں سے بیٹوں کا اور بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں وہ انسان کی 2/3 جائیداد کی مالک ہوں گی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی جائیداد میں 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ بیوی اپنے شوہر کی جائیداد میں 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا اپنے بیٹے کی جائیداد میں 6واں حصہ ہوگا۔ اس طرح بے اولاد شخص کی جائیداد میں اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ جائیداد کی تقسیم سے قبل انسان کی ذمہ واجب الادا قرض کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس نے کسی کے بھی حق میں کوئی وصیت کی ہو جو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر خزانہ بھی دے سکتا ہے، اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ حق مہر دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔